السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتے ہیں آپ سب ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری ویڈیوز زیادہ تر موٹیویشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ آج بھی ہم بات کریں گے ڈپریشن کو کیسے دور کیا جائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی چیز ہے، اگر ڈپریشن ہے تو اللہ کے ذکر کو ہمیشہ کرتے رہیں، تسبیحات پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، ان کو معمول بنا لیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر میں مومنوں کے دل سکون پاتے ہیں۔ زیادہ تر ہمیں ڈپریشن اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اسٹریس بہت زیادہ لیتے ہیں، کچھ تھکان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے مین بات کہ انسان کو سکون چاہیے۔ سکون کہاں ہے؟ دنیا میں نہیں آتا سکون، ٹی وی کے سامنے نہیں، ناولز میں نہیں ہے، سہیلیوں کے ساتھ بیٹھنے میں نہیں ہے، چیٹ کرنے میں نہیں ہے، واٹس ایپ میں نہیں ہے، فیس بک پہ نہیں ہے، تو سکون کہاں ہے؟ سکون ہے قرآن کے اندر۔ یہ پہلا کام کریں کہ ذکر کریں، اور دوسرا کام یہ کہ آپ مایوس نہ ہوں۔ سچویشن چاہے کتنی ہی عجیب ہو اور مشکل سچویشن میں بھی مایوس نہ ہوں، ایٹیٹیوڈ پازیٹیو رکھیں اپنا۔ مایوس نہ ہونے کے لیے اپنا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو رکھیں لازمی۔ آپ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو رکھیں۔ لوگوں کا کام ہے کہ وہ آپ کو دیکھیں گے، لیکن آپ نے ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے۔ رب العزت نے مایوس نہ ہونے کے تعلق سے سورہ زمر میں آیت نمبر 53 میں فرمایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیے، آپ ایک غار میں ہیں، دشمن سامنے کھڑا ہے، پھر بھی مایوس نہیں ہیں۔ اسی طرح حسد سے بچیے۔ آپ حسد سے نہیں بچیں گے تو ڈپریشن سے نہیں بچ سکتے۔ لوگوں کو اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے، اچھے رہیں۔ بس آپ یہ سوچیں مجھے جو دیا ہے مطمئن رہیں۔ ایسا نہ سوچیں کہ اللہ نے ان کو دیا ہے، ہم کو نہیں دیا۔ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم بھی خوش ہیں، الحمدللہ رب العالمین، جو بھی ہے ہم خوش ہیں۔ آپ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں گے تو سکون میں آ جائیں گے، اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھتے رہیں گے تو آپ پریشان ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ سیکنڈ ہے تقدیر پر ایمان اپنا مضبوط کیجیے۔ اس کے علاوہ تو کچھ بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ جب تک نہ چاہے تقدیر میں جو ہے وہ ہونا ہی ہے، وہ لکھ دیا گیا ہے۔ تقدیر میں تھا ہم خوبصورت ہوں دنیا کے اعتبار سے، تقدیر میں تھا ہم دنیا کی طرح مالدار ہوں، تقدیر میں تھا ہم غریب ہوں، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کا جیسا ٹیسٹ اور پیپر آئے گا اس کا رزلٹ بھی اسی اعتبار سے ہوگا۔ یاد رکھیے یہ بات، یعنی آپ یہاں پر زندگی کم آسائشوں کے ساتھ گزاریں گی تو وہاں پر آپ کو کم حساب دینا ہوگا، اور جتنی آسائشیں آپ دنیا میں لیں گی اتنا ہی آپ کا حساب بھی زیادہ ہوگا۔ ہر ایک نعمت کا حساب دینا ہوگا آپ کو۔ اسی طرح جو ہے صبر کریں، شکر کریں، اللہ پر توکل کریں، مزاج بنائیں اپنا صبر و شکر کرنے والا۔ مصیبتوں پر شکر کریں۔ جب ہم مصیبتوں پر، پریشانیوں پر شکر کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں بہترین سے نوازتا ہے، بہترین عطا کرتا ہے۔ جو بھی ہے توکل کریں اور صبر و شکر سے کمائیں، اور اپنے سے ہمیشہ نیچے والوں کو دیکھیں۔ اللہ نے مجھے نوازا ہے، میری وہ بھی سہیلیاں ہیں جو رکشے سے آئی ہیں، اور کچھ تو ہیں جو پیدل آتی ہیں، پیسے بھی نہیں ہوتے کہ رکشے کر سکے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے آپ کو اتنا دیا ہوا ہے نا، اللہ پاک نے ہم کو اتنی ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ وہ بھی ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح ہیں، نماز کی پابندی، قرآن کی پابندی اور لمبے سجدوں کی پابندی۔ سجود کرنے سے ہمارے ڈپریشن حل ہوتا ہے، ہم اسٹریس سے باہر آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں پریشانیاں کیوں دیتا ہے؟ اگر ہمارے پاس ساری آسائشیں ہوں گی تو ہم اللہ پاک سے کچھ مانگیں گے، اللہ پاک سے کچھ بھی دعا کریں گے؟ اللہ پاک ہمیں پریشانیوں میں اسی لیے ڈالتا ہے کہ اللہ پاک کے قریب آؤ۔ آپ کو اسی لیے شکر ادا کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ نے دیا ہوا ہے یا نہیں دیا ہوا، ہر حال میں اللہ کا شکر کریں، وہ آپ کو بہت زیادہ نوازے گا۔ اللہ پاک سے نہیں مانگتے اگر آپ کے پاس آسائشیں ہوتی تو اس لیے آسائشوں میں بھی، جب آپ کے پاس آسائشیں بھی آ جائیں تو آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، قرآن کی پابندی کرنی ہے، روزانہ کھولنا ہے، اور اپنے لمبے سجدوں میں اپنی آخرت کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں، اپنی نسلوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں، کیونکہ جو آگے کا دور آ رہا ہے فتنوں کا دور ہے۔ جتنا ہو اپنی اولادوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے بہت زیادہ دعا کیا کریں۔
اسی طرح کھانے کی اچھی عادت ڈالیں، ہیلدی فوڈ کھائیں، اس سے ڈپریشن ریلیز ہوتا ہے، یہ بھی ایک سولوشن ہے۔ اسی طرح رائٹ کائنڈ آف ایکسرسائز کیا کریں کیونکہ اس سے بھی ڈپریشن ریلیز ہوتا ہے۔ بہت ساری مسلم عورتیں ایکسرسائز نہیں کرتی، ایکسرسائز کی بھی عادت ڈالیں۔ اسی طرح فلموں ڈراموں سے پرہیز کیجیے، یہ بھی ڈپریشن کی علامت ہے۔ آپ کو ڈپریشن نہیں ہے تو یہ چیزیں آپ میں ڈپریشن لے آتی ہیں۔ ڈرامے دیکھ کر انسان ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیے تو انشاءاللہ آپ شکر کریں گے۔ علاج کی شکل اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہنستے رہیے، اس لیے کہ یہ ایک سنت ہے۔ ہنسنے سے آپ کو کیا ہوگا؟ حسن سلوک۔ ہنسنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگوں سے ملاقات کرتے تھے تو آپ اسمائلنگ فیس سے ہی ملتے تھے۔ ہو سکتا ہے سامنے والا بہت پریشان حال ہو، آپ کی ہنسی کی وجہ سے ریلیکس ہو جائے۔ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان جو خود لوگوں کو ہنسایا بھی کرتے ہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے آپ کے پاس اگر آپ اسمائلنگ فیس کے ساتھ لوگوں سے ملتے ہیں، ان کو بھی ہنساتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں ہم خود کو کس طرح کامیاب خاتون سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو احساس کمتری کی سب سے بڑی وجہ اپنے آپ کو بار بار یہ میسج دینا ہے کہ میں خود مختار، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں۔ اپنے اندر آپ ایک مکمل شخصیت ہیں، اپنے آپ کو ویلیو دیں۔ اللہ نے ہمیں ایک مکمل پہچان دی ہے، ہماری فنگر پرنٹس تک الگ ہیں ہر کسی کے۔ ایک مسلمان عورت کیسی ہوتی ہے جب وہ اپنے آپ کو بلڈ کرتی ہے تو اس کو کیا فائدے ہوتے ہیں، وہ کیسے اعتماد کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ تو دیکھیں، اپنے کاموں کی ایک لسٹ بنائیں جو آپ صبح سے شام کرتی ہیں اور خود کو شاباشی دیں کہ آپ میں الحمدللہ یہ سب کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ جو عورت قرآن پاک پڑھنے والی، اس کے ترجمے کو سمجھنے والی ہوگی، وہ اپنے مقام پر کبھی ڈپریشن، شرمندگی، بےچارگی محسوس نہیں کرے گی۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور جو کوئی اچھے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت لیکن وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 124 ہے۔ ہمیں خود کو وزٹم نہیں کرنا ہے کہ ہائے میں عورت ہوں تو یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی، بلکہ ہمیں اپنے مقصد پر فوکس کرنا ہے، سکون لانے کا اہم کردار جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اور کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا گیا۔ اللہ پاک نے ہمارے حق میں جو فیصلہ کیا اس کو دل اور زبان اور عمل سے پورا کرنا ہے، پھر ہی ہمیں حیات طیبہ اور جنت عدن مل سکتی ہے اور ایک کامیاب خاتون بن سکتی ہے انشاءاللہ۔ جب شیطان یہ دیکھتا ہے نا کہ ہم اللہ کی اطاعت اور مستقل مزاجی پر ہیں تو وہ ہمارے پیچھے پڑ جاتا ہے، پھر جب ہم برابر اس کی اطاعت پر ڈٹے رہتے ہیں تو وہ مایوس ہو کر چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ ہمیں کبھی ایسے اور کبھی ویسے کرتے دیکھتا ہے، یعنی ہمیں غیر مستقل مزاج دیکھتا ہے، تو وہ ہمارے بارے میں دلچسپی لینے لگتا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ میں نے کسی محبت میں طاقت نہیں دیکھی۔ اس محبت میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ پاک کے ایک حکم اور ایک آیت پہ عمل کرنے کے لیے انسان اس فانی دنیا سے لڑ جاتا ہے، ہر وہ کام کرنے لگتا ہے جو اللہ کو پسند ہو، سکون ہی سکون ہر سو بکھرنے لگتا ہے۔ دنیاوی محبت ڈپریشن کا باعث بنتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ڈپریشن سے نکال دیتی ہے۔ زندگی کے بہت سارے سبق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے، جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملات تو وہ رب ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا پھل۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات کی تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر تو دیکھیں، آپ انشاءاللہ ڈپریشن سے نکل جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔